اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، سید الاولین خاتم النبیین، امام الانبیاء مبدأ الانبیاء، ساقی کوثر شافع محشر، آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، محبوب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی آل اولاد، اہل بیت عظام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذوات قدسیہ پر ہدیہ درود و سلام بھیجنے کے بعد معزز سامعین محترم، اللہ رب العزت کی توحید کے مقابلے میں جتنے بھی عقائد پائے جاتے ہیں وہ تمام تر عقائد محض گمان اور ظنیات پر مبنی ہے۔ پوری دنیا میں بلکہ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت کے دن تک اگر اٹل اور حقیقی عقیدہ کوئی ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ اب اگر اللہ کی ذات کے مقابلے میں کوئی کافر اور مشرک تو کیا، کوئی مسلمان بھی اللہ کی توحید کے مقابلے میں کسی عقیدے یا نظریے کو لے کر آتا ہے تو اسے شرک اور کفر کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور اللہ کے ساتھ ساتھ فلاں عقیدے اور فلاں نظریے کو بھی مسبب الاسباب مانتا ہوں اور میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی انسان کی پریشانیوں اور مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہیں، اللہ کے مقابلے میں فلاں چیز بھی ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے پر قادر ہے تو اسے عقیدہ توحید نہیں کہا جائے گا بلکہ عقیدہ شرک کہا جائے گا۔ اور یہاں میں ایک بات کی وضاحت کھل کے کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یوں عقیدہ بناتا ہے کہ جیسے اللہ کی ذات مختار کل ہے، اللہ کی ذات تمام تر معاملات پر قادر مطلق ذات ہے، اللہ کی ذات کے مقابلے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختار کل اور مختار مطلق مانتا ہوں، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ایسے شخص کے لیے ہے کہ جب میں اپنے آپ کو خود مختار کل نہیں مانتا، جب میں اپنے آپ کو خود مطلق نہیں مانتا تو پھر آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اللہ کے مقابلے میں میرے بارے میں یہ عقیدہ اور ایمان بنا کر لائیں
کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختار کل ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشرکین مکہ کے ساتھ لڑائی اور جنگ تھی وہ بھی یہی تھی، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہود و نصارہ کے ساتھ لڑائی تھی وہ بھی اسی بات پر تھی کہ یہودیوں نے اپنے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا اور اللہ کے مقابلے میں انہیں خدا تسلیم کیا۔ اللہ نے یہودیوں کا رد فرما دیا، اور عیسائیوں نے اللہ کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک تسلیم کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ان کا بھی رد فرمایا اور فرمایا کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کے مقابلے میں عام انسان تو دور کی بات ہے، اگر کوئی نبی یا ولی بھی اپنا عقیدہ یہ بناتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک کے مقابلے میں خدا ہوں، اللہ اس کی بھی تردید فرمائیں گے، اللہ ایسے عقیدے سے بھی منع فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین پر ایک خدا کی بجائے 2 یا 3 یا زیادہ خدا ہوتے تو یہ زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ میرے دوستو، مشرکین مکہ نے طرح طرح کے عقائد اپنائے ہوئے تھے، وہ ظنیات اور گمانات پر مبنی تھے، وہ محض ان کے وہم اور اوہام تھے۔ انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے مقابلے میں جو عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کیا وہ عقیدہ توحید نہیں تھا بلکہ عقیدہ شرک تھا۔ وہ اللہ کے مقابلے میں بتوں کو دوسرا خدا مانتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کے سامنے جھکتے تھے، اللہ کے سامنے اللہ کے مقابلے میں وہ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ سورج اور چاند کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے مقابلے میں وہ آگ کی اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اللہ کے مقابلے میں وہ سمندر اور دریا کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے تمام تر عقیدوں کا رد فرمایا اور انہیں ایک ہی بات سمجھائی کہ تم اپنی زبان سے ایک ہی جملہ بولو، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ماں سوا اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، تو انہوں نے مشرکین مکہ کے سامنے جو عقیدہ اور نظریہ پیش کیا وہ یہی عقیدہ توحید تھا۔ انہوں نے مشرکین کو ایک ہی جملہ بولا اور وہ جملہ تھا اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہ بھی نہیں کہا اللہ واحد، کیونکہ واحد کا معنی اور ہے اور احد کا معنی اور ہے۔ واحد کہتے ہیں ایک سے ابتدا کرنا، یعنی واحد کے بعد 2 ہے۔ عربی زبان میں واحد کہتے ہیں ایک کو، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے بعد 2 بھی آتا ہے۔ اور عربی زبان میں جب احد کا لفظ بولا جاتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے یہ ایسا ایک ہے جس کے بعد 2 نہیں ہے۔ اس لیے سیدنا بلال بولا کرتے تھے اللہ احد،
میں اللہ کو ایک اکیلا ہی مانتا ہوں، اللہ کے ماں سوا اور کسی کو نہیں مانتا۔ مشرکین اسی بات پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مارتے بھی تھے، پیٹتے بھی تھے، گھسیٹتے بھی تھے، تپتی ریت پر بھی لٹاتے تھے۔ رات کو مارا جاتا، صبح ریت پر ڈال دیا جاتا، طرح طرح کی تکلیفیں آتی، طرح طرح کی مصیبتیں آتی، طرح طرح کی آزمائشیں آتی، لیکن سیدہ بلال کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، میں رب کو ایک مانتا ہوں، ایک کے ماں سوا، اور میں کسی کو اپنا اللہ اور اپنا رب نہیں مانتا۔ میں دوستو توجہ کیجئے گا، مشرکین میں جہاں بت پرستی عام تھی، وہاں پر مشرکین جو تھے وہ ظنیات اور گمانات میں بھی پڑے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پہ ستاروں کو دیکھ کر اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر اپنے نصیب کو ڈھونڈنا، پرندوں کو اڑا کر اگر پرندہ دائیں طرف جاتا ہے تو اپنے لیے اچھی فال نکالنا، اگر بائیں طرف جاتا ہے اپنے لیے بری فال نکالنا، یہ چیز بھی ان کے عقائد اور نظریات میں داخل تھی۔ اب لوگ کہتے تھے کہ ہاتھ کے اندر اگر فلاں لکیر ہے تو یہ عزت کی لکیر ہے، اگر فلاں لکیر ہے تو یہ رزق کی لکیر ہے، اگر فلاں لکیر ہے تو یہ مالداری کی لکیر ہے، اگر فلاں لکیر ہے تو یہ شادی کی لکیر ہے، اگر فلاں لکیر چھوٹی ہے تو یہ جلدی مرنے کی لکیر ہے، اگر فلاں لکیر بڑی ہے تو یہ زندگی کی لکیر ہے، یعنی آدمی نے اتنے سال تک زندہ رہنا ہے۔ میں دوستو، میرے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر آ کر بت پرستی کو ختم کیا، لوگوں کے ذہنوں سے یہ نکال دیا کہ بت پرستی کچھ نہیں ہے، بتوں کے سامنے جھکنا اور ان کی عبادت کرنا کچھ نہیں ہے، وہاں میرے پیارے پیغمبر نے یہ بھی عقیدہ اور نظریہ دیا کہ جو لوگ اس بات پر یقین کریں کہ ہاتھوں کی لکیروں میں سب کچھ ہے، وہ بھی اپنا نظریہ بدل لیں، کیونکہ اللہ نے تقدیر اپنے پاس رکھی ہے۔ اللہ نے تقدیر کو انسان کی ہاتھوں کی لکیروں میں چھپا کر نہیں رکھا ہے۔ اگر یہ عقیدہ بنایا جائے، اس عقیدے کی قباحت تو میں بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے یہ ذرا سوچئے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ ہوتے ہی نہیں ہیں، ایک آدمی پیدا ہوا، وہ مادر زاد ہاتھ اس کے ہیں ہی نہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کیا اس کی قسمت میں دنیا میں رہنا نہیں ہے؟ کیا اس کے نصیب میں دنیا میں رہنا نہیں لکھا ہوا؟ ایک آدمی دنیا میں آیا، آنے کے بعد اس کا ہاتھ پورے کا پورا کٹ گیا، کیا اس کے نصیب میں دنیا میں رہنا نہیں ہے؟ ایسی بے شمار مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو لوگ دونوں ہاتھوں سے ٹوٹے ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، دونوں ہاتھ نہیں ہیں، اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں آئے، آنے کے بعد دونوں ہاتھ ان کے کٹ گئے، لیکن ان کے نصیب اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ عام آدمی جو صحت مند بھی ہیں، عام آدمی جو شہید بھی ہیں، عام آدمی جو محنتی بھی ہیں، عام آدمی اللہ نے اسے تمام تر صلاحیتیں عطا کی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ہاتھ کٹے ہوئے آدمی کی قسمت اس سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اب یہ نصیب کہاں سے آ گیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی تیرے ہاتھ میں فلاں لکیر ہے تو یہ عزت کی لکیر ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں عزت دے دوں اور جس کو چاہوں میں ذلیل کر دوں۔ اگر میں عزت دینے پہ آؤں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی، اور اگر میں کسی کو ذلیل کرنے پہ آؤں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں
اللہ کسی کو عزت عطا کرتے ہیں، اللہ اپنے عرش پر، میں دوستو ذرا توجہ کرنا، یہ جو ہمیں عزت ملی ہوئی ہے نا، ہر آدمی کی اپنے معاشرے میں ایک عزت ہے، ایک معیار ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر کسی بندے کو عزت عطا کرتے ہیں، اللہ اپنے عرش پر اعلان کرتے ہیں کہ اے ملائکہ، میں اپنے غلام بندے سے راضی ہوں، میں اپنے غلام بندے سے راضی ہوں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ جاؤ زمین پر جا کر اعلان کر دو کہ اللہ اپنے غلام بندے سے راضی ہیں، اے زمین کے انسانوں تم بھی غلام بندے سے راضی ہو جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی عزت کو زمین پر اتار دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کو اللہ عزت عطا کرتے ہیں، در حقیقت وہ عزت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی رضا ہوتی ہے کہ اللہ اپنی رضا کو اپنے بندے کی عزت کی صورت میں زمین پر اتار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک آدمی عراف، جسے قیامہ شناس کہا جاتا ہے، جو ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر بتاتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں تو عزت کی لکیر ہے، لیکن ساری زندگی اس آدمی کو عزت نصیب نہیں ہوتی۔ ذرا غور کیجیے گا، میں جو آپ کو آج کی مجلس میں بات سمجھانے لگا ہوں، اس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے 80% سے زیادہ لوگ مبتلا ہیں۔ ہر آدمی اپنے نصیب کو اپنی ہاتھوں کی لکیروں میں ڈھونڈنے لگا ہوا ہے۔ محنت کی طرف کوئی انسان نہیں جاتا، عقیدے اور ایمان کی طرف کوئی نہیں جاتا، اللہ کی ذات پر یقین کی طرف کوئی نہیں جاتا، اللہ کی ذات، اللہ کی وحدانیت کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ ہر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ہاتھوں کی لکیروں میں میرا مقدر بھی لکھا ہے، میرے ہاتھوں کی لکیروں میں میرا رزق بھی لکھا ہے، میری ہاتھوں کی لکیروں میں میرا نصیب بھی لکھا ہے، سب کچھ اللہ رب العزت نے اس کے اندر لکھ دیا۔ جبکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے کچھ بھی لکھا، ہم نے جو کچھ بھی لکھا ہے لوح محفوظ میں ہے، ہم نے جس کو عزت دینی ہے ہم اسے عزت عطا کرتے ہیں، جسے ہم نے ذلیل کرنا ہوتا ہے ہم اسے رسوا کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں عزت کی لکیریں ہیں، اللہ ان کو ساری زندگی عزت نہیں دیتے، وہ ساری زندگی ذلیل اور رسوا ہو کر چلے جاتے ہیں۔ میں دوستوں مثال سے سمجھیے گا، کیا فرعون کا ہاتھ نہیں تھا؟ کیا فرعون کے ہاتھ میں لکیریں نہیں تھی؟ اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ کیا ابو جہل کے ہاتھ میں لکیریں نہیں تھی؟ اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ کیا ابو لہب کے ہاتھ میں لکیریں نہیں تھی؟ اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ وہی ابو جہل جو مکے کے سرداروں میں ایک بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، وہی ابو لہب جو مکے کے سرداروں میں ایک بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ وہ ابو جہل جس کی ساری لوگ عزت کرتے تھے، جس کے سامنے جھکتے تھے، جسے سلام ٹھوکتے تھے، ہم نے پیارے پیغمبر کے آنے سے اس کے اللہ کی توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے ہم نے اس کو دنیا کے اندر ذلیل کر دیا۔ کیا کہ نہیں کیا؟ اور وہی بلال حبشی ہے، توجہ کرنا میرے دوست، وہی بلال حبشی ہے جنہیں ابو جہل بھی مارتا تھا، جنہیں ابو لہب بھی مارتا تھا، جنہیں لعان کو کوڑوں کے ساتھ ابو لہب کی کبھی باری آتی، کبھی ابو جہل کی باری آتی، کبھی عتبہ کی باری آتی، کبھی شیبہ کی باری آتی، ساری رات ابو بلال کوڑے کھاتے رہتے، لیکن زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا، احد احد احد، میں اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ وہی بلال ہیں جنہیں مکہ کی گلیوں میں کتے ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، وہی بلال ہیں جن کے سینے کے اوپر بڑا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے مؤذن ہیں، بلکہ مؤذن خاص ہیں۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے، سارے مکہ والے اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے اپنا سر جھکا کے، گردن جھکا کے کھڑے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر ظہر کی نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ جب اذان کا وقت ہوا، میرے دوستو یہ وہی مکہ ہے جس نے بلال کو رسوا ہوتے دیکھا،
یہ وہی مکہ ہے جس نے بلال کو ذلیل ہوتے دیکھا، یہ وہی مکہ ہے جس نے بلال کو کوڑے کھاتے دیکھا، یہ وہی مکہ ہے جس نے بلال کو گھسٹتے دیکھا۔ لیکن آج یہی مکہ ہے جب اذان کا وقت ہوتا ہے، پیارے پیغمبر نے ابو بکر صدیق فرمایا کہ ابو بکر کا خاندان یہاں پر ہے، عمر صدیق فرمایا کہ عمر کا خاندان یہاں پر ہے، عثمان صدیق فرمایا کہ عثمان کا خاندان یہاں پر ہے، علی صدیق فرمایا کہ علی کا خاندان یہاں پر ہے، بلال سے فرمایا کہ بلال تم نے اذان دینی ہے، بلال کا خاندان نہیں ہے، بلال حبشہ کے رہنے والے ہیں، رنگ کے کالے ہیں، غلام ہیں، لوگوں میں عزت نہیں ہے، لیکن عزت کس نے دینی ہے؟ میرے نبی نے دینی ہے۔ عزت کس نے دینی ہے؟ میرے رب نے دینی ہے، وہی بلال ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں بلال اذان دو، بلال ایسے انگلیاں ڈالتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے لیے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا بلال آج اذان زمین پر نہیں ہوگی، آج اذان بیت اللہ کی چھت پہ ہوگی، جاؤ بلال بیت اللہ کی چھت پہ اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کرو۔ میں دوستوں غور کیجیے گا، پیارے پیغمبر کو 1400 سال دنیا سے دیر ہو گئے، آج تک ایک مثال پیش کیجیے کہ بلال کے بعد کسی نے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دی ہو؟ دی کسی نے؟ پہلا موقع ہے جب سے کائنات بنی، جب سے دنیا کا نظام بنا، جب سے نظام یہ چلا، آدم سے لے کر آج تک اذانیں ہوتی آئی ہیں، اللہ کی وحدانیت بلند ہوتی آئی ہیں، لیکن پیارے پیغمبر کی امت میں خوش نصیب ہے بلال، خوش نصیب ہے بلال۔ کیا بلال کی ہاتھوں کی لکیروں میں لکھا تھا کہ یہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دیں گے؟ یہ بات کسی اور کے ہاتھوں کی لکیروں میں کیوں نہیں لکھی تھی؟ لیکن میں نے کہہ دیا، اللہ رب العزت واضح فرماتے ہیں تو عز من تشاء و تذل من تشاء، ہم جسے چاہتے ہیں عزت ادا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں رسوا کر دیتے ہیں، اس کا ہاتھوں کی لکیروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھلا کر اپنے کاروبار کے معاملات کو پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھ کو چیک کر کے، ہمارے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر ہمارے کاروبار کے بارے میں بتا دیجیے۔ جبکہ میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب انسان دنیا میں آتا ہے، اللہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل سے فرماتے ہیں اے جبرائیل اس کا رزق لکھ دو، اے جبرائیل اس کا رزق لکھ دو کہ ہم نے اس کو اتنا رزق دینا ہے، اے جبرائیل اس کی عمر لکھ دو کہ ہم نے اس کو اتنی عمر دینی ہے، اے جبرائیل اس کا نیک وقت ہونا لکھ دو اگر یہ نیک ہے، اے جبرائیل اس کا بدبخت ہونا لکھ دو اگر یہ بدبخت ہے، اور اے جبرائیل اس کا مرنا بھی لکھ دو کہ یہ فلاں جگہ پر فلاں دن میں فلاں وقت میں دنیا سے چلا جائے گا۔ اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، آپ نے الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا وان نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها۔ آپ نے پوری امت کو مخاطب کر کے فرمایا سن لو، الا وان نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها۔ میرے محبوب نبی نے واضح فرما دیا سن لو، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا حتی تستکمل رزقها، جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل حاصل نہیں کر لیتا، جب تک اس کا رزق پورا نہیں ہوتا وہ انسان دنیا سے نہیں جاتا، اور جب انسان کا رزق پورا ہو جاتا ہے وہ انسان دنیا میں رہ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کا رزق جو لکھا تھا اللہ نے اس کو عطا کر دیا۔ میں دوستو دو چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا کہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو آپس میں مکس کر دیا، جبکہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، انسان کا رزق الگ ہے، انسان کو مال کا عطا کرنا یہ الگ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال میں نے جمع کر لیا، جو مال میرے پاس آ گیا یہ میرا رزق ہے، نہیں،
رزق انسان کا وہ ہے جو انسان نے کھا لیا اور استعمال کر لیا. رزق انسان کا وہ ہے جو انسان نے پہن لیا اور استعمال کر لیا. میں نے کپڑے پہن لیے، یہ میرے نصیب میں تھے. میں نے ایک وقت کا کھانا کھا لیا، یہ میرے نصیب میں تھا. جو میں نے نہیں کھایا وہ میرے نصیب میں نہیں ہے. ہم نے رزق سمجھا مال کو، ہم مال کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، ہم رزق کو تلاش کرنے کے لیے نہیں نکلے. جبکہ اگر ہم رزق کو تلاش کریں اللہ ہمیں مال بھی عطا کر دے. اگر ہم مال کو تلاش کریں ممکن ہے اللہ ہمارا رزق بھی تنگ کر دے. ہمیشہ انسان کو اللہ سے عزت کا رزق مانگنا چاہیے. میرے پیارے نبی نے غصہ سے منع نہیں کیا. انسان کے پاس اگر مال ہے، انسان کے پاس مال آئے، میرے پیارے نبی نے منع نہیں فرمایا کہ تم مال کو لونا، لیکن ہمیشہ یہ فرمایا کہ رزق اسی کو سمجھو جو رزق تم نے کھا لیا اور استعمال کر لیا. اور اس کی مثال پیارے پیغمبر نے واضح لفظوں میں دی ہے کہ صبح جس وقت پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، سارا دن وہ پھرتے رہتے ہیں. کھیتوں میں دیکھیں ہزاروں نہیں کروڑوں کی تعداد میں گندم کے دانے، ہزاروں نہیں کروڑوں کی تعداد میں چاول کے دانے، ہزاروں نہیں کروڑوں کی تعداد میں طرح طرح کے چنے اور دانوں کے دانے ہوتے ہیں. کیا پرندے سارے کھیت کو اٹھا کر لے آتے ہیں؟ بولیے، کیا پرندے سارے کھیت کے دانوں کو اٹھا کر لے آتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اپنا نصیب لے کر آتے ہیں. شام کو پرندے جو پیٹ بھر کے آ جاتے ہیں وہ ان کا نصیب ہوتا ہے. اگلے دن صبح اٹھ کے پرندے سب سے پہلا یہ کام کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پرندے بھی ہمارے ساتھ جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں اور اللہ کی حمد کو بیان کرتے ہیں. وہ فجر کی نماز اس طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف کر کے رزق کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. اللہ انہیں رزق عطا کر دیتے ہیں. لیکن ایک حضرت انسان ہے، اول تو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہی مشکل ہے. اگر اٹھ بھی جائے نماز پڑھتے ہی تو ہم لوگ سو جاتے ہیں. ہم اٹھتے ہیں دن میں 12 بجے رزق کو تلاش کرنے کے لیے، جبکہ اللہ رزق کو فجر کے بعد تقسیم کرتے ہیں. جب ہماری باری آتی ہے رزق تھوڑا ہو جاتا ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ روز کا اللہ نے جو رزق طے کیا ہے وہ زمین پر اترتا ہے. ہم آج فجر کی نماز پڑھ کے اللہ سے رزق مانگنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم اللہ موقع مقدار میں رزق عطا کریں گے. ہم مانگتے ہی 12 بجے اٹھ کر ہیں، اس وقت رزق تنگ ہو جاتا ہے. پھر ہم شکوے کرتے ہیں، ہم پھر ہاتھ کی لکیروں کو دکھانے والے کے پاس جاتے ہیں، یار میرا ہاتھ دیکھنا، میرا رزق بڑا تنگ ہے، مجھے پریشانی ہے. جبکہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے فجر کے وقت میں برکت پیدا کر دے، میری امت کو فجر کے وقت میں رزق واپس عطا فرما دے. اب بتائیں ہم نے فجر ضائع کی کہ نہیں کی؟ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی. جب فجر کی نماز نہیں پڑھی اللہ سے مانگے گی کیا؟ فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے، پھر مسئلہ بن گیا. ایک کافر تھا، کافر مسلمان نہیں تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ جو کاروبار کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، توجہ کیجیے گا، انہیں فرمایا کہ تم اپنے قافلے فجر کی نماز کے بعد فوراً روانہ کیا کرو. فجر کی نماز پڑھی، اپنے قافلے فوراً روانہ کر دیا کرو. کس کے لیے؟ تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے. اب صحابہ کیا کرتے؟ اپنے قافلے روانہ کر دیا کرتے تھے فجر کی نماز پڑھ کے کاروبار اور تجارت کے لیے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعا بھی دی. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ میری امت کے فجر کے وقت میں برکت پیدا کرنا. اب وہ جو کافر تھا اس نے یہ بات سن لی، اس نے کہا کہ یہ ان کا نبی ہے اور نبی جو بات کہے گا وہ جھوٹی ہو نہیں سکتی. اس کا ایک اونٹ تھا، وہ اپنے مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ ایک اونٹ بھیجا کرتا تھا.
اس نے مسلمانوں کے قافلے سے اپنا اونٹ الگ کیا اور فجر کی نماز کے فوراً بعد اس نے اپنا قافلہ بھیجنا شروع کر دیا. مسلمان نہیں تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن ایمان بن گیا کہ ان کے نبی نے جو بات کیا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی. فجر کی نماز کے بعد اس نے اپنا قافلہ، اپنا اکیلا اونٹ بھیجنا شروع کر دیا. چند دن گزرے، اس کا قافلہ بڑھتا گیا، 13-14 اونٹ اس کے قافلے کے بن گئے. اب وہ اکیلا ہی اپنی تجارت کیا کرتا تھا. کسی نے اسے سوال کیا، بھائی تجھے اتنا مال کہاں سے مل گیا، اتنی برکت کہاں سے آ گئی، اتنے اونٹ تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا کہ تمہارے نبی نے یہ دعا کی تھی، اللہ میری امت کے فجر کے وقت میں برکت پیدا فرما. میں نے یہ بات سن کر اپنا قافلہ فجر کے بعد بھیجنا شروع کر دیا. اللہ نے میرے مال میں برکت پیدا فرما دی. آج میرا 1 سے 13 اونٹ بن چکے ہیں. مسلمان بھائیوں، ہم کب مانیں گے اپنے نبی کی بات؟ کیا میں یہ آپ ذات سے سوال کر سکتا ہوں؟ ہم کب مانیں گے اپنے نبی کی یہ بات؟ ہم کب تسلیم کریں گے؟ ہمارے پاس وقت ہے؟ یقین کیجئے جب ہم بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کسی کو بات کرتے ہیں، آج مسلمانوں کی افراتفری کا یہ عالم ہو چکا کہ مسلمان کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے. مسلمان کے پاس لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے، غیبتیں اور چغلیاں کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن مسلمان کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے. مسلمان کے پاس دین پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. لوگ ہماری باتیں سن کے، کافر مسلمانوں کی باتیں سن کے، مسلمانوں کے قوانین سن کے عمل کر رہے ہیں. آج دیکھیں کہاں پہنچ گئے. ترقی دینا میرے رب کا کام ہے. بندہ ایمان لائے یا نہ لائے یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے، لیکن انہوں نے ان باتوں کو اپنایا. آج وہ کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم نے ان تمام باتوں کو ترک کر دیا. اور آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ ہم نے اپنے عقیدے بنا لیے کہ ہاتھ کی لکیریں ہیں، یہ لکیر ہے تو یہ ملے گا. روزانہ ہم دکھاتے ہیں، روزانہ. اور یہ اب تو ستاروں کا حال معلوم کرنے کے لیے اخباروں کے اوپر چھپ چکی ہیں چیزیں. لوگ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں اور اپنے حال، اپنی زندگی کے حالات کو دیکھتے ہیں. اور میرے بھائی، تجھے اللہ کی ذات پر یقین کیوں نہیں ہے؟ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ، اللہ کی ذات کو یاد کر. میرا اللہ جو تیرا رزق اس نے رات کو آسمان سے اتارا ہے، سب سے پہلے جو پائے گا اللہ سب سے پہلے اس کو عطا فرمائے گا. عطا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایمان کی کمزوری، عقیدے کی کمزوری ہے میرے دوستو، ورنہ سوڑے رب کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. آخر پہ ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، من عطا الرامن، من عطا الرامن. جو آدمی کسی ایسے آدمی کے پاس آیا جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر تمہاری زندگی کا حال بتا سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں کہ تمہیں رزق کتنا ملے گا، میں بتا سکتا ہوں کہ تمہاری عمر کتنی ہوگی، میں بتا سکتا ہوں کہ تمہاری پریشانیاں کتنی تمہاری زندگی میں آئیں گی. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو آدمی ایسے شخص کے پاس آیا اور اس نے اس سے آ کر سوال کیا کہ یار میرا ہاتھ دیکھ کر بتا دو میری ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فَلَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ 40 لَيْلَةً، اللہ اس کی 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں کریں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس گیا، جادوگر کے پاس گیا یا کسی عرف کے پاس گیا اور اس نے جا کر اپنا حال معلوم کرنے کی کوشش کی، پیارے پیغمبر نے فرمایا فقط اخرج رفقۃ الاسلام من عنقہ، وہ اپنی گردن سے اسلام کے کڑے کو نکال کر پھینک کر چلا گیا، یعنی اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں دوستوں اپنے معاشرے کی طرف غور کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا عقیدہ ستاروں پر بنا لیا؟ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عقیدہ ستاروں پر بن گیا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عقیدہ اپنا ہاتھوں کی لکیروں پہ بنا لیا؟ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے پاس جاتے ہیں رزق کی تنگی سے پریشان ہو کر نمازیں وہ نہیں پڑھتے، پاک صاف وہ نہیں رہتے، اور جاہل لوگوں کے
پاس جا کر ان سے اپنی مستقبل کا حال پوچھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بابا جی بتا دو نا میرا مستقبل کیا ہوگا، میرے حالات بدلیں گے نہیں بدلیں گے؟ اور اللہ کے بندے جس رب نے پیدا کیا اس رب کے در پہ جا کر پوچھنا، وہ رب تجھے بتائے گا کہ 2 رکعت نماز رات کو اٹھ کے پڑھ لے، میں رب تیرے سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا میرا اللہ؟ اللہ مجھے آپ کو بڑی توفیق عطا فرمائے۔